آج کے مرد اور عورت کے لیے جانتے ہو کہ سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ یہ آزمائش وہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کو لبھا کر چھین لے، کیونکہ کوئی بھی باشعور مرد یوں زبردستی نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی مرد شادی شدہ عورت کے پیچھے لگا رہے تاکہ اسے اپنی طرف کھینچ لے، کیونکہ کوئی عورت یہ دروازہ خود ہی کھولتی ہے جب وہ جان بوجھ کر کسی کی توجہ کو قبول کرتی ہے۔ ہاں، آزمائش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کمزور پڑ جاؤ، بلکہ یہ آزمائش ہمیشہ ایسی کسی کمزوری کو نشانہ بناتی ہے جو پہلے سے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ آزمائش انسان کو یہ احساس دلانے آتی ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہیں اور وہ کمزور ہے۔ آؤ جانو کہ حقیقی آزمائش کیا ہے۔ حقیقی آزمائش ہے کسی کے سامنے کمزور پڑنے لگنا۔ وہ مرد جو باوقار ہو، جو کام کے دوران یا زندگی کے معاملات میں کسی عورت کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ عورت جو مہذب ہو، جو اپنے دائرے میں رہ کر مردوں سے حد میں رہ کر بات کرے، لیکن وہ ایک لمحہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے کہ ہر نرم رویہ، ہر مدد، ہر ہمدردانہ جملہ کسی کے دل میں رابطے کی چنگاری جلا سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ جب تم نرمی اور ہمدردی کے الفاظ کہو تو دل میں کشش پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تم کسی کو خاص توجہ دو، وہ تمہیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگے گا کہ تم پریشان کیوں ہو، تم ٹھیک ہو، کسی مسئلے میں مدد چاہیے تو میں ہوں نا۔ یہ سب بظاہر بے ضرر لگنے والے الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ چنگاریاں ہیں جو آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، کیونکہ گھروں میں پہلے ہی مشکلات اور درد موجود ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں جذباتی ضروریات رکھتی ہیں، اور اگر شوہر مصروف ہو، غیر متوجہ ہو یا غافل ہو تو وہ کہیں اور سے یہ جذباتی سہارا ڈھونڈ سکتی ہیں، کیونکہ مرد دباؤ میں ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت نرمی اور توجہ دے رہی ہے تو وہ خود کو بے اختیار محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب ہمدردی اور نرمی کے نام پر شروع ہوتا ہے، اور پھر دل پھسلنے لگتا ہے۔ تم کافی پیو گے؟ تم آج تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو دھیرے دھیرے آگ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کسی کو یہ احساس مت دو کہ تم اس کی فکر کرتے ہو۔ کسی کے دل کو تمہارے لفظوں اور ہمدردی کا عادی مت بننے دو۔ نرمی اور دوستانہ رویے میں بھی ایک لکیر رکھو۔ اپنے نبی کی بات کو یاد رکھو کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ کام کی جگہ پر زیادہ ہمدرد اور زیادہ مہذب بننے کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ تقویٰ اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو حدود میں رکھو۔ اپنے تعلقات میں غیر محرم کے ساتھ بے تکلفی کو کم کرو۔ اپنی بات چیت میں نرمی کو کم کرو، کیونکہ شیطان بہت چلاک ہے، وہ قدم بقدم لے جاتا ہے جب تک کہ تم گرتے نہیں، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ تم خطرے میں ہو۔ نہ خود کسی کے لیے فتنہ بنو، نہ کسی کو اپنا فتنہ بننے دو۔ جو شادی شدہ ہے اس سے واضح فاصلہ رکھو، جو غیر شادی شدہ ہے اس کے ساتھ دل کو باندھنے کی بجائے وضاحت سے بات کرو۔ کسی کے دل کو امید نہ دو اگر تم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں چاہتے۔ کسی کے لیے جذباتی سہارا نہ بنو اگر تم خود اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارا یہ نرم رویہ شادیاں توڑ سکتا ہے، یہ کسی کی زندگی میں بے یقینی اور ذہنی پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی بات پر تو آپ کے رب نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلا تخضعن بالقول، غیر محرم کے سامنے اپنی گفتگو کو بھی نرم مت کرنا۔